توحید کی تین قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے ہم لوگ جانیں سمجھیں کہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو اس کی عبادت میں اکیلا جاننا، اکیلا تسلیم کرنا، اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ اللہ رب العالمین اس پوری کائنات کا تن تنہا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اللہ تعالیٰ مدبر ہے۔ جو بھی یہ دن رات، چاند سورج اور موسم کی تبدیلی ہو رہی ہے، یہ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہو رہی ہے۔ ان تمام چیزوں کے بدلنے والا اللہ رب العالمین ہے، اور اللہ رب العالمین تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے کوئی برابر نہیں، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ اس بات کا عقیدہ رکھیں، اور اسی کا مطلب توحید ہے۔ وحد یوحد سے توحید ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی جو ذات ہے، اس ذات کو، اللہ رب العالمین کی ذات کو اکیلا تسلیم کرنا، اور اللہ کی عبادت کے ساتھ، یعنی اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرنا، یہ ہے توحید۔ اور توحید کی جو ہے تین قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہوتا ہے توحید الربوبیہ، توحید الربوبیہ، یہ جو ہے پہلی قسم ہے۔ اور دوسری قسم توحید الالوہیہ، اور جو تیسری قسم ہے وہ ہے توحید الاسماء والصفات۔ یہ تین قسمیں بیان کی گئی ہیں، اور شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ التوحید یعنی بیان اقسام التوحید وہی ثلاثۃ، کہ توحید کا بیان، توحید کی قسموں کا بیان، اس کی تین قسمیں ہیں: توحید الربوبیہ اور توحید الالوہیہ اور توحید الاسماء والصفات۔ سب سے پہلے جانیں کہ توحید الربوبیہ، توحید الربوبیہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو رب جانیں، اللہ رب العالمین کو پوری کائنات کا، یعنی اللہ رب العالمین صرف ایک عالم کا رب نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کتنے عالم ہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، کتنے جہان ہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک بندہ اس بات کو تسلیم کرے کہ اللہ رب العالمین ہی کریٹر ہے، اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے اللہ رب العالمین کی صفات کو، اس کے ناموں کو بیان کیا ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر اس حدیث کو نقل کیا اور کہا کہ ان للہ 99 اسما، کہ اللہ رب العالمین کے لیے 99 نام ہے، اللہ کے لیے 99 سے بھی زیادہ نام ہے۔
اور اہل علم نے کہا کہ اللہ کے لیے صرف 99 نہیں، یعنی 99 نہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین کے نام ہیں۔ پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ناموں کو جو شخص یاد کر لے، حفظ کر لے، دخل الجنہ، وہ آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اللہ کے لیے 99 سے زیادہ نام ہیں اللہ کے، اور جو شخص اس کو یاد کر لے، وہ جنت میں حفظ کر لے، میمورائز کر لے، وہ آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین کے جو نام ہیں، اللہ کے جو صفات ہیں، اس کو بغیر کسی تحریف کے، رد و بدل کے، بغیر کسی تعطیل کی، یعنی تعطیل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ناموں کا یا اللہ کے نام ہے یا اللہ کے جو صفات ہیں اس کا کلی طور پر انکار کرنا، یا چھوٹے طریقے سے جزوی طور پر انکار کرنا، اور وہ انکار نہ کرے۔ یعنی 5 طریقوں سے اللہ رب العالمین کے جو نام ہے یا اللہ کے جو صفات ہیں، اللہ کے نام اور اللہ کے جو صفات ہیں، جیسے کہ اللہ ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، غفار ہے، یہ اللہ رب العالمین کے نام، اللہ کے صفات ہیں، تو ان کو جو ہے بغیر تحریف کے، یعنی اس کے جو اعراب کے بدلے بغیر، یا جو ہے اس کے جو لیٹرز ہیں اس کو بدلے بغیر، یا تعطیل کے، یعنی تعطیل کا مطلب ہے کہ اللہ کے نام یا اللہ کی صفات کا کلی طور پر انکار کرنا، یا جو ہے کسی ایک پارٹ کا انکار کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح تکییف، کہ اللہ رب العالمین کے جو صفات ہیں، یعنی اللہ کے صفات کی کیفیت بیان کرنا، یعنی اللہ آتا ہے، آسمان پر آتا ہے، یعنی آخری جو رات کا پہر آتا ہے، کیسے آتا ہے، اس کا ایک ایگزامپل بیان کرنا، یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ کتاب و سنت کے اندر اللہ کے ناموں کا ذکر ہے اور اللہ کے اسماء و صفات کا ذکر ہے، لیکن کہیں پر بھی جو ہے اللہ رب العالمین کی وہ صفات کس طرح ہے یہ، اور اللہ کی کیسی کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ کیسے عرش پر مستوی ہے، اللہ کے ہاتھ ہے تو اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں، یا اللہ تعالیٰ جو ہے جہنم کے اندر اپنے قدم کو رکھے گا تو یہ قدم کیسا ہے، یا اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر آتا ہے تو کیسے آتا ہے، اس کا ایگزامپل اگر کوئی بیان کرتا ہے تو پھر اس مسئلے کے اندر وہ کفر کا شکار ہو جاتا ہے، وہ کفر کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں یا اللہ کے جو صفات ہیں، وہ بغیر تحریف کے، بغیر تعطیل کے، بغیر تکییف کے، یعنی کیفیت بیان کرنا، بغیر تمثیل کے، تمثیل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے جو صفات ہیں وہ بندوں کے صفات کے ساتھ جوڑنا، یہ کہنا کہ اللہ کا جو کام ہے وہ بندوں کے کام، یا اللہ کے جو بھی اسماء و صفات ہے اس کی ایک مثال دینا، یہ بھی درست نہیں ہے، اور تشبیہ، مشابہ قرار دینا کسی مخلوق کے ساتھ اللہ رب العالمین کو، یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے جو اسماء و صفات ہیں وہ 5 طریقوں سے جو ہے لوگ اس مسئلے کے اندر گمراہی کا شکار ہوئے ہیں، 5 طریقوں سے۔ نمبر 1، تحریف کی شکل میں، تحریف اور دوسرا جو ہے تعطیل، اور تیسرا آتا ہے تکییف، اور چوتھا آتا ہے تمثیل، اور 5واں آتا ہے کیا بولتے ہیں اس کو، تشبیہ۔ ان تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین کے جو اسماء و صفات ہیں اس سے اللہ رب العالمین کو پاک کرنا، اللہ رب العالمین کی کوئی مثال یا اللہ رب العالمین کے ناموں کے ساتھ جو یہ اللہ کے اسماء و صفات جو بھی ہے اس کی کسی مخلوق کے ساتھ مشابہت قرار دینا، یہ تمام چیزیں درست نہیں ہے، یہ تمام چیزیں درست نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین اپنے صفات کے اندر تنہا ہے، اکیلا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ شعراء آیت نمبر 11 کے اندر کہا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ رب العالمین کی جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی مخلوق پیدا ہی نہیں کی ہے تو اللہ رب العالمین کے مشابہ ہے، اللہ کے جیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ سننے والا اور اللہ تعالیٰ بصیر ہے، دیکھنے والا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی یہاں پر اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے خود کہا کہ اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو لوگوں کا یہ بیان کرنا کہ اللہ کے ہاتھ ہیں تو ایسے ہیں، یا اللہ تعالیٰ، یا جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ جن لوگوں کی عبادت کی، یا جن لوگوں کو جو اللہ کے سوا معبود بنایا، انہوں نے ایک اسٹیچو بنایا، انہوں نے ایک مجسمہ بنایا، انہوں نے ایک مثال بنائی اور اس کی عبادت شروع کر دی، جبکہ اللہ رب العالمین کی کوئی مثال ہے ہی نہیں، اور اللہ کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق ہو ہی نہیں سکتا، چاہے لوگ جو ہے کوئی مجسمہ بنا کر پکاریں، یا کوئی بت کی شکل میں پکارے، یا کسی درخت
یا کسی قبر یا کسی شجر یا کسی حجر یا جو ہے کسی نبی یا رسول یا ولی یا پیر یا مرشد، کسی کو بھی اللہ کے علاوہ پکاریں، چاہے وہ دنیا کی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین نے اس کو شرک گردانا۔ اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق یہ فرمایا اور یہ دعا کی، اللہم لا تجعل قبری عیدا، اے اللہ تو میری قبر کو عید کے جیسا مت بنانا۔ یعنی عید کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جہاں پر جمع ہوتے ہیں، اکٹھا ہوتے ہیں، جہاں پر تہوار ہوتے ہیں، جہاں پر لوگوں کے جو ہے عیدیں ہوتی ہیں، لوگ جو ہے جمع ہوتے ہیں، وہاں پر یاد کرتے ہیں، ایسا مت بنانا میری قبر کو۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم لا تجعل قبری وطنا، اے اللہ تو میرے قبر کو پت نہ بنانا، یعنی عبادت گاہ نہ بنانا۔ جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو افضل المخلوقات ہے، مخلوقات یعنی جو بشر میں، انسانوں میں سب سے بہتر، سب سے افضل انسان ہے، خود اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو میری قبر کو عبادت کی جگہ نہ بنانا۔ تو اس کے علاوہ اب جن لوگوں کو لوگ پوچھتے ہیں، چاہے ولی ہو، پیر ہو، کیا وہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ان کی ذات ہو سکتی ہے؟ کیا ان کی شخصیت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اعلیٰ و عرفہ ان کا درجہ ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، چاہے لوگ ان کے فضائل بیان کریں، ان کے مناقب بیان کریں، ان کے جو ہے بہت سارے خصوصیات کو بیان کریں، لیکن کسی کی شخصیت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی جیسی ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ کا وہ رتبہ پا ہی نہیں سکتا، آپ کا وہ درجہ اور مرتبہ، وہ آپ کی جو فضیلت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں اتنے جو ہے ڈر رہے ہیں اور اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، تو میرے بھائیوں کسی اور کی قبر پر جا کر، مزار پر جا کر وہاں جو ہے نظر و نیاز، چڑھاوا، یا جو ہے وہاں پر جا کر جو ہے ایسی چیزیں مانگنا جو اللہ رب العالمین سے مانگی جاتی ہے، میرے بھائیوں کیسے درست ہو سکتا ہے؟ جبکہ ہم خود اقرار کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ کے اندر، کیا اقرار کرتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں۔ علم نہیں ہے، نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھی جا رہی ہے، اللہ رب العالمین سے یہ وعدہ کیا جا رہا ہے، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، ایاک نعبد، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، و ایاک نستعین، اور ہم جو ہے تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ مانگیں گے، مانگتے ہیں، میرے بھائیوں یہ ہے۔ تو توحید کی 3 قسمیں ہیں، توحید ربوبیہ، توحید الالوہیہ اور توحید الاسماء والصفات۔ توحید الربوبیہ کا مطلب یہ ہے کہ رب، پالنہار، خالق، رازق، مدبر، پوری کائنات کو چلانے والا صرف اللہ رب العالمین ہے، جو رب ہے، جو ایک چیز کی جو ہے پیدائش سے لے کر مرنے تک جو رزق دیتا ہے، جو حفاظت کرتا ہے، پروٹیکشن دیتا ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے۔ جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ رب العالمین سب کا رازق ہے، اللہ رب العالمین ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہی مالک ہے، تو اللہ رب العالمین کی عبادت لازم ہے، وہ ہے توحید الالوہیہ، یعنی اللہ رب العالمین کو ایک جان کر اللہ کی عبادت کرنا فرض ہے، لازم ہے۔ اس کے بعد جو اللہ رب العالمین کے اچھے اچھے نام ہیں، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب کے اندر اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر ان ناموں کو ذکر کیا ہے، ان ناموں سے اللہ سے وسیلہ مانگنا یہ درست ہے، اللہ کے ناموں کے ذریعے سے پکارنا یہ جائز ہے۔ دعا کے اندر ہم یہ کہیں کہ یا رحمان، یا رحیم، یا اللہ، یا ودود، یا رؤوف، یہ پکارنا درست ہے، اللہ رب العالمین کے ناموں کے ذریعے سے دعا کرنا۔ اس کے علاوہ کوئی وسیلہ، 3 وسیلوں کے علاوہ کوئی وسیلہ درست نہیں ہے، یعنی سورسز اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ مانگا جائے۔ اللہ رب العالمین کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، کسی واسطے کی اللہ رب العالمین کو ضرورت نہیں ہے۔ لوگ دنیا کی مثالیں دیتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی کے پاس جانا ہے تو فلاں کے پاس گئے بغیر ہمارا چارہ نہیں۔ اگر کوئی پرائم منسٹر سے ملنا چاہتا ہے تو اس کے جو پی اے سے ملنا پڑے گا، کوئی جج کے پاس جانا چاہتا ہے تو وکیل کے پاس۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین ان مثالوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ وَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ رب العالمین کے لیے دنیا کی مثالیں مت دو، اللہ رب العالمین کی ذات الگ ہے، اور جن کی تم مثالیں دے رہے ہو یہ
کمتر اور حقیر مخلوق ہے جس کی تم مثالیں دے رہے ہو، اور اللہ کے ساتھ کمپیئر کرنا، اللہ کے ساتھ موازنہ کرنا، یہ کہاں سے درست ہو سکتا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ رب العالمین، یہ دنیا کے لوگ ہیں جن کے پاس ہم خود چل کے ہم کو جانا پڑتا ہے اور وہ لوگ ہم سے ملنا بھی نہیں چاہتے، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے جو قریب ہے۔ اللہ رب العالمین خود ہمارے پاس آتا ہے، آسمانی دنیا کے اوپر آ کر رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ پکارتا ہے کہ کون ہے جو مجھے پکارے، میں اس کی پکار کو سنوں، کون ہے جو اپنی ضرورت کو بیان کرے، میں اس کی ضرورت کو پورا کروں، کون ہے سوال کرے، میں اس سوال کا جواب دوں۔ اللہ رب العالمین اتنا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم تمہارے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ شہ رگ کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ رگ جو ہے کٹنے سے خون نکل کر انسان مر جاتا ہے، اس کی جان نکل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا قریب ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے دھڑکنوں کو جاننے والا ہے میرے بھائیو۔ اللہ کی ذات وہ ہے، تو اللہ کو کسی وسیلے اور واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے، اللہ تعالیٰ مردوں کی بھی سنتا ہے، عورتوں کی بھی سنتا ہے، اللہ تعالیٰ بچوں کی بھی سنتا ہے، بڑوں کی بھی سنتا ہے، اللہ تعالیٰ نیک اور صالحین کی بھی سنتا ہے، اللہ تعالیٰ گنہگاروں کی بھی سنتا ہے۔ کئی ادلہ کتاب و سنت کے اندر موجود ہیں میرے بھائیو۔ جو دنیا کے اندر شرک شروع ہوا وہ اسی وجہ سے ہوا کہ گنہگار لوگوں نے کہا، نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو ان کے بابا دادا یا جو ہے پردادا مر چکے تھے، آبا و اجداد، ان کے بارے میں ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر کے بارے میں کہا ہم گنہگار ہیں، ہم ان کے ذریعے سے جو ہے وسیلہ مانگتے ہیں، یہ لوگ نیک ہیں، یہ لوگ بزرگ ہیں، یہ لوگ صالح ہیں، اگر ہم ان سے مانگیں گے یہ اللہ رب العالمین سے دریافت کریں گے اور اللہ ان کی سنے گا اور ہماری پکار یہ سنی جائے گی، اور جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ چیز ہمیں جلدی مل جائے گی۔ لوگوں نے کہا میرے بھائیو ایسے ہی شرک کا دروازہ کھلا، جبکہ کتاب و سنہ کے نصوص اور ادلہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دعا کے جو آداب ہیں ان آداب کو ملحوظ رکھا جائے، دعا کے لیے جو کنڈیشنز اور شروط ہیں ان شروط کو پورا کیا جائے، تب جا کر اللہ رب العالمین ہم سب کی سنے گا، اور اللہ رب العالمین ہماری پکار کو سن کر قبول کرے گا، اور وہ ہمیں وہ چیز اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے سلسلے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دو کہ میں قریب ہوں، انی قریب، میں قریب ہوں اور پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، یہ اللہ رب العالمین۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میرے بندے میرے سلسلے میں اللہ کے سلسلے میں پوچھیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے۔ میرے بھائیو، تو تین وسیلے جن کی بات میں کر رہا تھا، ایک جو ہے اعمال صالحہ کا وسیلہ، آپ کے نیک اعمال ہیں۔ دیکھیے دنیا کے اندر یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا اللہ کے نزدیک بہت حقیر چیز ہے، اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت، کوئی ویلیو اس دنیا کی نہیں ہے۔ اگر اللہ کے پاس اس دنیا کی حقیقت ہوتی، اس دنیا کی کچھ بھی وقعت ہوتی، تو اللہ رب العالمین کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ اللہ اکبر۔ کیوں اللہ تعالیٰ شرک سے اتنا بیزار ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ کو شرک بہت ناپسند ہے؟ میرے بھائیو، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا، اس کی نشو و نما اللہ تعالیٰ نے کی، ماں کے پیٹ کے اندر اس کی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ کے اندر بھی اس کو رزق دیا، دنیا میں آیا تو اللہ رب العالمین نے اس کو رزق دیا، اس کی حفاظت کی۔ اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ رازق ہے، پھر بھی بندہ جو ہے اللہ کی ذات کو نہ پہچان کے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے تو اللہ تعالیٰ کتنا غضبناک ہوگا، اللہ کو کتنی نفرت آئے گی، اللہ تعالیٰ کتنا جو شدید غصے میں آئے گا۔ میرے بھائیوں، پھر بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو رزق دے رہا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو رزق دے رہا ہے۔ اللہ کی رحمت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو رزق دے رہا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، وہ مومن کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ ہے، مومن کے لیے قید خانہ، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اور یہ دنیا کی زندگی بڑی حقیر سی زندگی ہے، بڑی چھوٹی سی زندگی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا
کہ جب ایک بندہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے پاس حاضر ہوگا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کتنی مدت دنیا کے اندر رہ کر آئے، تو وہ بندہ کہے گا کہ میں عشیتاً او ضحاہا، اللہ اکبر، دن کا چھوٹا سا حصہ، صبح کا چھوٹا سا حصہ، چاس کا وقت میں دنیا کے اندر گزار کر آئے۔ جس دنیا کے پیچھے آج ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں میرے بھائیوں، یہ دنیا کے اللہ رب العالمین کے پاس کچھ بھی وقعت نہیں ہے، کچھ بھی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اللہ کی رحمت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کفر کرنے والوں کو بھی، شرک کرنے والوں کو بھی، آج مسلمان کہتے ہیں کہ دیکھو آج اللہ تعالیٰ کتنا نوازتا ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے، میرے بھائیوں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو دینے کا، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے اختیار میں اللہ نے ان کو دے دیا، اور دنیا ہی سب کچھ ان کا ہے۔ ہمارے لیے اگر اللہ نے ہمیں فضل سے نوازا تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی عطا کر رہا ہے، اور آخرت میں اگر ہم نے توحید کی حالت میں زندگی گزاری تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں ضرور کی ضرور آخرت میں کامیاب کرے گا۔ تو یہ کہہ رہا تھا کہ نمبر ایک چیز کہ ہم مانگیں اللہ رب العالمین کے ناموں کے ذریعے سے وسیلہ، اور ہمارے عملوں کے ذریعے سے ہم ایسے اعمال کریں جو خالصتاً اللہ رب العالمین کے لیے ہو، خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہو۔ میرے بھائیو، ایک ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم ایسے اعمال کریں، کچھ ایسے اعمال ایسے بھی کریں جو اللہ اور ہمارے، یعنی اللہ اور ہمارے علاوہ کسی اور کو معلوم نہ ہو، کچھ ایسے اعمال جس کا تعلق اللہ اور ہم سے ہو، ہمارے علاوہ کسی اور کو معلوم نہ ہو۔ کتنے ایسے واقعات ہیں سلف الصالحین رحمہم اللہ کے کہ وہ لوگ صدقہ و خیرات کرتے تھے رات کے اندھیرے میں، اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ بعض سلف کے بارے میں آتا ہے، رحمہم اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لوگ اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ کرتے، خیرات کرتے، اور غربا اور مساکین کے محلوں میں جا کر اتنا صدقہ و خیرات کرتے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ رات میں کس شخص نے آ کر ہمیں یہ چیزیں دی ہیں۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ ان کے انتقال کے بعد پتہ چلا کہ انہوں نے جو ہے اتنا صدقہ و خیرات کیا ہے۔ کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ اعمال ہمارے ایسے ہونی چاہیے، جیسے کہ صحیح بخاری کی وہ حدیث معروف ہے کہ وہ جو 3 لوگ تھے جو غار کے اندر چلے گئے، اور غار کا جو راستہ تھا بند ہو گیا، انہوں نے اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کو پکارا، جو انہوں نے خالصتاً اللہ رب العالمین کے لیے کی، اللہ کے لیے۔ ہمارے بھی کچھ، ہمارے ہر عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے، لیکن کچھ عمل ایسے بھی ہیں جس کا تعلق آپ سے اور اللہ رب العالمین سے ہو۔ کبھی پریشانی ہو جائے، کبھی جو ہے مصیبت میں مبتلا ہو جائے، تو ہم ان اعمال کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کو پکارے، ان اعمال کے ذریعے سے۔ تو تیسری چیز یہ ہے کہ کوئی نیک بندہ ہے، آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے بارے میں، ہمارے حق میں دعا کرو۔ یہ 3 وسیلے جائز ہیں، ایک اللہ رب العالمین کے ناموں کے ساتھ، اور دوسرا نیک اعمال جو ہم نے خالصتاً اللہ رب العالمین کے لیے کیے ہوں، اور تیسرا جو ہے کسی نیک شخص کو کے ذریعے سے ہم دعا کروا سکتے ہیں کہ آپ ہمارے حق میں دعا کیجئے، دعا کی درخواست آپ کروا سکتے ہیں۔ تو 3 یہ وسیلے جائز ہیں۔ تو میرے بھائیوں، تو یہ 3 توحید کی قسمیں ہیں، تو 3 توحید کی قسموں کو اہل علم نے جو ہے بیان کیا ہے۔ اب آئیے کچھ تفصیل کے ساتھ ہم لوگ ان 3 چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں گے میرے بھائی۔ سب سے پہلے آتا ہے توحید الربوبیہ، توحید الربوبیہ۔ تو بعض اہل علم نے جو توحید کی 3 قسمیں ہیں، اس توحید کی 3 قسموں کو 2 قسموں میں بھی شمار کیا ہے، توحید کی 3 قسموں کو 2 قسموں میں بھی شمار کیا ہے، اور توحید الوہیہ کو، توحید الوہیہ کو توحید الاسماء و صفات کے اندر ضم کر دیا، اس کو ملا دیا، توحید الربوبیہ اور توحید الوہیہ۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو بھی زمین اور آسمان کے اندر جو بھی ہوتا ہے، اور جن چیزوں کی پیدائش ہوتی ہے، بارش کا نازل ہونا، یہ تمام کے تمام توحید الربوبیہ سے اس کا تعلق ہے، یعنی اللہ رب العالمین کریٹر ہے۔ کتنی مخلوقات ہیں یہ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے، تمام کا پیدا کرنے والا، ان کو رزق دینے والا۔ چھوٹا سا پودا ہم کیا کرتے ہیں، چھوٹی سی بیج لا کر زمین کے اندر ڈال دیتے ہیں، تو اس کو پودے کی شکل میں، پھر اس کے اندر جو پھل فروٹ آتے ہیں، وہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ کیا ہمارے اندر وہ طاقت ہے کہ ہم اس کے اندر اتنی سب چیزیں اس کے اندر ہم پیدا کر سکتے ہیں؟ نہیں میرے بھائی، یہ اللہ رب العالمین کی طاقت ہے، یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے۔ ہم نے بویا صرف بیج، اور پھر ہم نے توکل کیا اللہ رب العالمین کے اوپر، بھروسہ کیا، پھر یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے جس نے نشو نما کیا، اس کو بڑھایا۔ تو اللہ رب العالمین ہی رب ہے۔
اور اس توحید کا اقرار اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرکین مکہ تھے یہ بھی کرتے تھے. جب ان سے پوچھا جاتا کہ آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا کون ہے تو وہ لوگ کہتے اللہ. وہ لوگ کہتے اللہ. اور آسمانوں سے کون ہے جو بارش کو نازل کرتا ہے تو وہ لوگ کہتے اللہ. تو میرے بھائیو جب مسئلہ یہاں پر آتا توحید الوہیہ یعنی تم ایک اللہ کی عبادت کرو, ایک اللہ کی جو ہے ایک اللہ کو رب مانو, تب وہ لوگ جو ہے وہاں سے مکھر جاتے. تو نارملی طریقے سے ہر آدمی جو ہے یہ تسلیم کرتا ہے کہ رب جو ہے ایک ہے, پیدا کرنے والا ایک ہے. اس کے بعد آتا ہے اللہ رب العالمین نے سورۃ الفاتحہ کے اندر یہ تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے تینوں توحید کی قسموں کو سورۃ الفاتحہ کے اندر بیان کر دیا. اسی لیے تو سورۃ الفاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے. جو قرآن کے جو مین ٹاپکس ہیں وہ سورۃ الفاتحہ کے اندر آ گئے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین, یہ جو ہے اس کے اندر توحید الربوبیہ یعنی اللہ تعالیٰ پورے جہانوں کا رب ہے, یہ توحید الربوبیہ آ گئی. پھر الرحمن الرحیم, الرحمن الرحیم یہ جو ہے توحید الاسماء والصفات یعنی اللہ رب العالمین کے نام آ گئے, اللہ کی صفات آ گئے, الرحمن الرحیم. پھر اس کے بعد مالک یوم الدین. اس کے بعد آ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. اس کے اندر آ گئے توحید الالوہیہ. تو توحید الربوبیہ کے بعد جو درجہ آتا ہے وہ ہے توحید الالوہیہ. الوہیہ کا مطلب الہ سے ہے یعنی اللہ رب العالمین اکیلا ہے, الہ سے اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اکیلے تنہا عبادت کی جائے, اللہ کے ساتھ کسی اور کو فلا تجعلوا للہ اندادا, اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس کا شریک نہ بنایا جائے. یہاں تک تاکید کی گئی کہ ہر عبادت یعنی جب آدمی اقرار کرے توحید الربوبیہ کا اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے تو ہر قسم کی عبادت پھر اللہ رب العالمین کے لیے کرنا لازم ہے, واجب ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز, میری تمام عبادتیں, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے, لا شریک لہ, اور وہ رب العالمین جس کا کوئی شریک نہیں ہے. وبذلک امرت وانا اول المسلمین, مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں پہلا مسلمان ہوں, یعنی میں سب سے پہلے مسلمان ہو جاؤں. تو یہ کہا گیا. تو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور پر توکل بھروسہ نہ کیا جائے, اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبیحہ ذبح نہ کیا جائے, اللہ کے علاوہ نظر نہ مانی جائے, اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کسی بھی قسم کی عبادت کا حصہ کسی اور کے لیے نہ کیا جائے. تب جا کر توحید الالوہیہ کے اندر ہم لوگ پرفیکٹ اتر جاتے ہیں. میرے بھائیو, اللہ رب العالمین نے اس توحید کو یعنی توحید الالوہیہ کو اتنا مضبوط کرنے کا ہمیں حکم دیا کہ ہماری جو بھی عبادتیں ہیں, چاہے وہ قولی ہو, فعلی ہو, مالی ہو, بدنی ہو, بدن سے مراد بدنی عبادت, مالی عبادت ہے, قولی عبادت ہے, ہر قسم کی عبادت وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے. اور عربی کی آپ جب دعائیں دیکھیں گے صبح شام کی یا نماز کے بعد کی اذکار, تو اللہ رب العالمین نے بار بار اس بات کی تاکید کی اور اس بات کی تعلیم دی کہ اللہ رب العالمین ہی اکیلا تمہارا مالک ہے, خالق ہے اور عبادت کے لائق ہے, تم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو. یہاں پر جو ہے عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظہ اللہ, جو اس کتاب یعنی الدروس المہمہ لعامۃ الامہ کی انہوں نے شرح لکھی ہے, ایکسپلین کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہر جگہ اللہ رب العالمین نے جو بھی دعا سکھائی ہے, چاہے وہ صبح و شام کی دعائیں ہوں, چاہے وہ نماز کے بعد کی دعائیں ہوں, ان تمام دعاؤں کے اندر توحید کو اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر توحید الالوہیہ کو اللہ رب العالمین نے پیش رکھا ہے, اس کو آگے رکھا ہے. جیسے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے. کون سی دعا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر, لا حول ولا قوة الا باللہ, لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ, له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن, لا الہ الا اللہ مخلصین له الدین ولو کرہ الکافرون. یہ لمبی دعا ہے جو نماز یعنی سلام پھیرنے کے بعد فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے. اس دعا کے اندر شیخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس ایک دعا کے اندر 3 مرتبہ توحید کا حکم دیا ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ.
3 مرتبہ توحید کہا. سب سے پہلے تحلیلہ الاولا التحلیلۃ الاولا، یعنی اللہ رب العالمین نے جو پہلے لا الہ الا اللہ کہا، یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اس دعا کے اندر 3 مرتبہ، پہلی مرتبہ جو آیا ہے اس کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وحدہ لا شریک لہ، یعنی اللہ رب العالمین اکیلا ہے، تم اللہ کو اکیلا جانو، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. دوسرا جو لا الہ الا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، اس دعا کے اندر جو دوسری مرتبہ لا الہ الا اللہ ہے، اس لا الہ الا اللہ کے بعد اللہ تعالیٰ بندوں کو اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ دیکھو تم لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو. ولا نعبد الا ایاہ، یعنی بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتا. اس کے بعد تیسری جو لا الہ الا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، یہ جو تیسرا لا الہ الا اللہ ہے، وہاں پر یہ بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں سب سے پہلے جو لا الہ الا اللہ ہے وہاں پر اقرار کر رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کوئی شریک نہیں، اللہ تعالیٰ ہم کے برابر کوئی نہیں، اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، اس بات کا اقرار. دوسرے اسی دعا کے اندر دوسرے لا الہ الا اللہ میں اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے، میں اللہ ہی کی عبادت کروں گا. اور تیسرا جو لا الہ الا اللہ ہے وہاں پر اس بات کا بندہ اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ میں جو بھی عبادت کروں گا وہ خالص تیرے لیے کروں گا، اس کے اندر کوئی ریا نہیں ہوگا، اس کے اندر کوئی دکھاوا نہیں ہوگا، اس کے ساتھ کوئی شرک نہیں ہوگا. مخلصین لہ الدین، اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، یہ بندہ جو ہے کہتا ہے. اور اسی بات کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا اور کہا کہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین، کہ اس بات کا تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ تم اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کو پکارو. اللہ اکبر. تمہارے دل کے اندر اللہ کے عبادت کے معاملے میں کوئی اور، تمہارے دل کے اندر کوئی اور ریاکاری نہ ہو، اخلاص ہو، اللہ کے لیے تمہاری عبادت ہو اور اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے ہو کہ ہماری عبادت سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے اور اپنے فضل سے ہمیں قیامت کے دن کامیاب کرے. کیونکہ ہر آدمی اللہ کی رحمت ہی سے قیامت کے دن جنت میں جائے گا، اللہ کے فضل سے قیامت کے دن جنت میں جائے گا. میرے بھائیو، اتنا جو ہے اہمیت قرآن اور حدیث کے اندر توحید کی دی گئی ہے. جب لوگوں کے سامنے توحید بیان کی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ایک پھیکا سا ٹاپک، ایک سوکھا سا ٹاپک کیوں لوگ بیان کرتے ہیں، کیوں بار بار توحید اور شرک کا یہ جو ہے موضوع لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے. میرے بھائیو، جس عنوان کو، جس موضوع کو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت نوح سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء نے، تمام رسولوں نے اس موضوع کا انتخاب کیا. اور خود انتخاب نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا کے اندر بھیجنے کا ایک ہی مقصد تھا، وہ تھا کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دی جائے. اور اللہ کے علاوہ لوگ جس کو بھی پکارتے ہیں اس کو طاغوت کہا گیا. کیا کہا گیا؟ طاغوت کہا گیا. اللہ کے علاوہ جس کو بھی پکارا جائے وہ طاغوت ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں کیوں نہ، وہ طاغوت ہے، طاغوت کہا گیا. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے جس قوم میں بھی، جس امت میں بھی ہم نے رسولوں کو بھیجا، انہیں اس بات کا حکم دیا کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے اور طاغوت کی عبادت سے بچا جائے. طاغوت کون ہے؟ اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہو، چاہے وہ پتھر کی شکل میں ہو، قبر کی شکل میں ہو، شجر کی شکل میں ہو، چاہے وہ انسان کی شکل میں ہو، کوئی بھی ہو، وہ طاغوت ہے. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ تو یہ اللہ رب العالمین ہے. تو اس بات کے لیے اللہ رب العالمین نے جو ہے قرآن مجید میں کئی آیتوں کو اور کئی سوروں کو اسی بات کی تعلیم دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے نازل کیا. اور میرے بھائیو، کتنا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ڈرتے تھے، شرک سے ڈرتے تھے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، آج ہم نہیں ڈرتے شرک سے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی، وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو مجھے اور میری آنے والی ذریت کو، میری آنے والی اولاد کو، آنے والی نسل کو تو بتوں کی عبادت سے اے اللہ تو بچا. یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بھی ڈرتے تھے. تو میرے بھائیو، مختصر طور پر جو ہے توحید کی ہم نے 3 قسمیں ہم نے سنی ہے کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں، اور جو ہے اس کو بھی ہم نے مختصر طریقے سے جانا. اور اللہ رب العالمین کے جو اسماء و صفات ہیں اس کو کس طریقے سے ہم لوگ جو ہے مانیں یا اس پر ایمان رکھیں،
اس کو بھی مختصراً ہم نے جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش کی. اب آئیے کہ ایک تو جو ہے توحید کی قسمیں ہو گئی. اب جو ہے یہ ہمارا آج کا آخری حصہ جو ہے وہ ہے شرک کی قسمیں، اقسام و شرک. تو اہل علم نے جو ہے شرک کی بھی 3 قسمیں بیان کی ہیں. کتنی قسمیں؟ توحید کی کتنی قسمیں تھیں؟ 3. پہلا ربوبیہ. ربوبیہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہی پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے. یہ 4 باتیں یاد رکھو. رب کے اندر یہ 4 باتیں بہت ہی، اب اگر آپ یہ دیکھیں گے دنیا کے اندر جس کی بھی عبادت کی جا رہی ہے اللہ کے سوا، یہ 4 صفات ہرگز نہیں آ سکتی. کیوں؟ سب سے پہلی صفت کے اندر ہی وہ نکل جائے گا. اللہ تعالیٰ خالق، پیدا کرنے والا ہے. دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ خود سے پیدا ہوئی ہیں، بنائی گئی ہیں، پتھر کی شکل کسی نے دی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ صفت رازق ہے. خود جو ہے کھا سکتے نہیں لوگ، کیا دیں گے رزق؟ جو پتھر کی مورتیاں ہیں، کچھ بھی ہو. تو یہ 4 جو اللہ رب العالمین کی صفات ہیں، خالق، مالک، رازق، مدبر. مدبر کا مطلب پوری کائنات کا جو سسٹم چلا رہا ہے وہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین. کیا کسی انسان کے ہاتھ میں سسٹم کوئی چلا سکتا ہے کیا؟ اللہ اکبر. ہم دنیا کی ڈیوٹیز بھی اپنے وقت پر ادا نہیں کرتے. اللہ اکبر. ہم کو 10 بجے ڈیوٹی شروع ہوتی ہے تو کبھی جو ہے 10:15 بھی ہو جاتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو رات برابر وقت میں آ رہی ہے. یہ سسٹم دیکھیے، سورج اپنے صحیح وقت پر اور اپنی صحیح جگہ سے نکل رہا ہے. چاند ہے، ستارے، کتنی بڑی مخلوقات ہے. اگر ایک کا بھی سسٹم بدل جائے تو کیا ہو جائے گی؟ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، نیست و نابود ہو جائے گی. کیوں؟ لوگوں کو جو عقل و شعور نہیں ہے. اللہ رب العالمین، دیکھیے اللہ رب العالمین کی مخلوقات، جو اللہ کو ہم کیسے پہچانے؟ اللہ کی مخلوقات کو دیکھ کر پہچانے. کتنی بڑی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیسے سنبھالا ہوا ہے. ہر ایک چھوٹی چیز کو سنبھال نہیں سکتے. 1 سال کے بعد خراب ہو جاتی ہے، 10 سال کے بعد خراب ہو جاتے ہیں، ریپیئر کرنے کی ضرورت پڑی. یہ چاند، ستارے، آسمان، اللہ اکبر، کتنے سالوں سے قائم ہے. کبھی آپ نے کوئی سوراخ دیکھا ہے آسمان کے اندر؟ نہیں دیکھا. میرے بھائیو، چلانے والی ایک ذات ہے. آدمی عقل سے سوچے تو اللہ رب العالمین رب. اور جب رب کہیں گے، ربوبیہ رب سے ہے، یاد ہے نا. اب الوہیہ کہیں گے الہ، یعنی اللہ تعالیٰ اکیلا. اللہ جو ہے یہ اللہ رب العالمین اسم الجلالہ، یعنی اللہ کا یہ نام ہے. اللہ کا یہ نام اللہ کا نام ہے، اور اللہ کے نام کا کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہے. اس سے پہلے بھی میں نے کہا کہ بعض لوگ کہتے ہیں گاڈ. گاڈ جو ہے ٹرانسلیشن نہیں ہے، اس کے اندر معنی آ ہی نہیں سکتا. جنریٹر، آپریٹر، ڈسٹرائر، یہ 3 صفات یہ اللہ رب العالمین تمام صفات سے بہت اعلیٰ. اللہ تعالیٰ عرفہ ہے، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے. تو یہ جب الہ بولیں گے، جب اللہ کو اکیلا رب مانیں گے، تو پھر اس کی عبادت کرنا ہمارے لیے کیا ہو جائے گا؟ لازم ہے. اور کیسے عبادت کریں؟ مخلصین لہ الدین، اللہ کو خالص کرتے تھے. کوئی دکھاوا ہمارے اندر نہ آئے، کوئی شو آف نہ آئے. اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی ہم شریک نہ کریں، تب جا کر خالص اللہ کی بات. پھر جو اللہ رب العالمین کے نام ہے، اس کے جیسے معنی ہے ایسے ہی معنی کے ساتھ ہمارا ایمان ہو. جیسے میں نے کہا تھا اس سے پہلے کہ سمیع ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے. کہ اللہ تعالیٰ ہم کوئی اگر یہ کہے کہ انسانوں کی طرح سنتا ہے تو پھر وہ کفری عقیدہ ہے. اسی لیے میں نے کہا جو 4 چیزیں بتائی ہیں ہم مثال نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو سماعت ہے، اللہ تعالیٰ ہر وقت سنتا ہے. ہر وقت اللہ تعالیٰ سنتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے. اور اللہ رب العالمین لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. یہاں تک اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک صف کے اندر پورے دنیا یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر پورے لوگ ایک صف میں کھڑے ہو جائیں، ایک ہی مرتبہ اللہ رب العالمین کو پکارے تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کی سنتا ہے اور ہر ایک کا جواب دیتا ہے. یہ اللہ کی صفات ہے. ہمارے درمیان دیوار حائل ہو جائے تو ایک آدمی ادھر کی نہیں سن سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیدوں کو بھی سننے والا ہے. اللہ اکبر. ایک چھوٹی سی چیز کی آہٹ بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے. اتنی قوت اللہ تعالیٰ کی ایک جو ہے صفت کے اندر ہے میرے بھائیو. تو ایسے ہی جو اللہ تعالیٰ کے 99 سے بھی زیادہ صفات ہے، اس پر ہمارا ایسا ایمان ہو، تب جا کر جو ہے اس توحید کی اس قسم پر ہمارا ایمان ہوگا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی نا. تو آخری جو ہمارا باب ہے وہ ہے اقسام و شرک. شرک کی بھی جو ہے 3 قسمیں ہیں، اور بعض نے جو ہے شرک کی 2 ہی قسمیں بیان فرمائی ہیں. لیکن اہل علم نے شرک کی کتنی قسمیں بیان فرمائی ہیں؟ 3 قسمیں. سب سے پہلے جو ہے ایک جو ہے شرک اکبر. شرک اکبر
اور ایک آتا ہے شرک اصغر، اور ایک آتا ہے شرک خفی۔ یہ تین شرک کو جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ تو معزز سامعین، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ شرک اکبر، شرک اکبر کس کو کہتے ہیں؟ آپ جو ہے بہت سارے لوگ اکبر، اللہ اکبر ہم لوگ کہتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اکبر کا مطلب جی اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہاں، تو کسی نے کہا تھا ایک مرتبہ کہ لوگ جو ہے یعنی جو غیر مسلم جن کو جو ہے اسلام کا علم نہیں ہے، تو کسی نے آ کر اعتراض کیا کہ مسلمان بھی تو شرک کرتا ہے، مسلمان بھی شرک کرتا ہے، تو کہا گیا کیسے؟ تو اس نے کہا کہ وہ اکبر کو پکارتے ہیں۔ کس کو پکارتے ہیں؟ اکبر جو بادشاہ تھا اس کو۔ تو بہت سارے مسلمانوں کو اکبر کا مطلب یعنی اللہ گریٹسٹ، بہت بڑا اللہ رب العالمین۔ تو شرک اکبر بڑا شرک کون سا ہے؟ شرک اکبر جو ہے جو ہے انسان کو جو ہے ایک مسلمان کو کسی کو بھی جو ہے دائرہ اسلام سے، یعنی اگر وہ مسلمان ہے تو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، جو اسلام کا سرکل ہے اس سے خارج کر دیتا ہے، اور اس کے مرتکب یعنی جو اس کو کرے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ اگر وہ بغیر توبہ کے مر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا، اور پھر اس کے تمام مر جائیں اگرچہ کہ وہ کچھ نیک اعمال کیا تھا تو اس کے پورے اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ اور چوتھی چیز، ایسا آدمی جہنمی بنتا ہے۔ یہ چار چیزیں یاد رکھیں شرک اکبر کے تعلق سے۔ نمبر ایک جو ہے وہ اگر کوئی مسلمان شرک کرے، اور مسلمان شرک کر سکتا ہے، مسلمان مشرک ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف آیت نمبر 106 کے اندر فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ اللہ پر ایمان لاتے ہوئے بھی لوگ شرک کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مت سوچو کہ مسلمان ہونے کے بعد یا مسلم گھرانے میں پیدا ہونے کے بعد آدمی مشرک نہیں ہو سکتا۔ شرک کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ مشرک۔ شرک جو ہے بہت ہی گھناونا جرم ہے۔ دیکھیے معاشرے اور سماج کے اندر ہماری ایک سوچ کیسی بن گئی، مینٹیلٹی، اگر کوئی آدمی چوری کرتا ہے تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ پورے معاشرے کے اندر وہ بدنام ہو جاتا ہے، چور۔ کوئی شراب پی رہا، جبکہ یہ بھی بڑے گناہوں میں سے ہے، میں بتاؤں گا انشاءاللہ، اور یہ بھی جو ہے کوئی اچھا کام نہیں، یہ برا کام ہے، اور اسلام نے جو حد مقرر کی ہے کہ چور ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے، شرابی ہے تو اس کے اوپر کوڑے برسائے جائے۔ لیکن اگر کوئی آدمی بڑا دکھنے میں اچھا ہے، اچھا لباس وہ پہنا ہوا ہے، وہ اچھے کار میں گھومتا ہے، لیکن شرک کر رہا ہے، تو لوگ کمپیئر کریں کہ اگر ایک آدمی چوری کیا ہوا ہے، ایک آدمی شراب پیا ہوا ہے، اور ایک آدمی شرک کر رہا ہے، لیکن چوری اور شراب پینے والے کو معاشرے میں اتنا ایک گھناونے نظر سے دیکھنا چاہیے، کیونکہ اسلام کے اندر یہ بہت بڑا گناہ ہے، برا گناہ ہے، لیکن اس سے بڑھ کر گناہ کیا ہے؟ شرک کرنے والے۔ کیا ہم نے شرک کرنے والے کتنا گندی نظر سے دیکھا؟ کیا نہیں دیکھا، کیونکہ وہ دیکھنے میں خوبصورت ہے۔ اور آج جو ہے لوگوں کے نزدیک شرک بہت ہی ایک معمولی سا سمجھا جا رہا ہے، جبکہ اللہ کے نزدیک سب سے ابغض ترین، سب سے اللہ تعالیٰ جو نفرت کا کام ہے وہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ مشرک کو پسند نہیں کرتا، شرک کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ تو چار چیزیں ہیں شرک اکبر کی وجہ سے، اور شرک اکبر کی مثالیں میں نے کہا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو جا کر اپنا حاجت روا سمجھنا، اس سے پکارنا، اس کے اوپر جا کر ذبح کرنا، اس کے اوپر جا کر نظر و نیاز چڑھانا، چادریں چڑھانا، جبکہ وہ مردہ، اس کو خود پتہ نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہم کو پتہ نہیں کہ وہ کس حالت کے اندر قبر کے اندر پڑا ہوا ہے، لیکن اس سے جا کر فریادیں کرنا، اس سے جا کر مصیبت کے وقت مدد طلب کرنا، بچہ نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، تو اس کو جا کر، جبکہ اس کی قدرت اللہ کے سوا کوئی نہیں رکھ سکتا، اس سے مانگ رہا ہے، تو یہ کام جو ہے شرک اکبر ہے۔ اس کو کیا بولیں گے؟ شرک اکبر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ اگر وہ بغیر توبہ کے مر جائے، بغیر توبہ کے اگر اس کا انتقال ہو جائے، تو پھر اللہ رب العالمین اس کو نہیں معاف کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جو آدمی شرک کرے تو اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے شرک سے ڈرایا۔ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزمر کے اندر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لئن اشرکت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی شرک کریں تو آپ کے بھی اعمال جو ہے برباد کر دیے جائیں گے، اللہ اکبر، اور آپ بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کو نہیں بلکہ پورے انبیاء کو خطاب کرتے ہوئے سورۃ المائدہ کے اندر کہا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے انبیاء کے نام اللہ تعالیٰ نے، یسع، الیاس،
कई अंबिया के नाम अल्लाह ताला ने जिक्र किए। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यअमलून, अगर ये लोग भी यानी अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की जमात भी शिर्क करे तो अल्लाह ताला उनके आमाल को बर्बाद कर देगा। तो मेरे भाइयों, शिर्क कितना बड़ा गुनाह। तो ये शिर्क जो है कई किस्म में हो सकता है, जैसे दुआ और सवाल में शिर्क, आदमी दुआ करता है अल्लाह को छोड़कर किसी और से सवाल। दूसरा, नियत और कस्द में भी शिर्क हो सकता है, जैसे अल्लाह के अलावा किसी और के लिए अमल किया जाए, नियत में भी हो सकता है। तीसरा, इताअत में शिर्क, यानी इताअत के कामों में शिर्क है कि अल्लाह ताला जिस चीज़ को हलाल किया हराम समझा जाए और जिसको हराम किया हलाल समझा जाए। तो ये और इस तरह मोहब्बत में शिर्क, यानी अल्लाह से जैसी मोहब्बत होनी चाहिए वैसे गैरुल्लाह से मोहब्बत हो। ये तमाम चीज़ों में शिर्क अकबर होता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिही, अल्लाह ताला जो शिर्क के अलावा किसी कोई और गुनाह लेकर बंदा है तो अल्लाह के ऊपर है, अल्लाह ताला उसको माफ़ करे या उसको अजाब देकर जन्नत के अंदर पहुंचा दे, ये अल्लाह के ऊपर है। लेकिन अल्लाह ताला शिर्क को कभी माफ़ नहीं करेगा। तो ये शिर्क की एक मिसाल मैंने आप लोगों के सामने दी है, शिर्क अकबर। अब जो है शिर्क असगर, शिर्क असगर की तरफ आते हैं। तो शिर्क असगर वो है कि शिर्क असगर अगर कोई आदमी करता है तो उसकी वजह से वो दायरे इस्लाम से खारिज नहीं होता, यानी इस्लाम से नहीं निकलता, इस्लाम की बाउंड्री से, इस्लाम के सर्कल से वो नहीं निकलता। और जो है गुनहगार, ऐसा शख्स गुनहगार हो जाता है और उसको तौबा की ज़रूरत पड़ती है। अगर ज़्यादा करे तो फिर ऐसा हो सकता है कि शिर्क असगर उसको शिर्क अकबर में भी लेकर चला जाए। तो मेरे भाइयों, तो वो क्या है, उसकी कुछ मिसालें यहाँ पर बयान की गई हैं कि अगर कोई ये कहे कि माशा अल्लाह व शाअ फुलान, कि अल्लाह ताला जो चाहे और आप जो चाहे वही हो सकता है। जैसा कि एक आदमी आया आकर कहा कि मैंने आखिरी हफ्ता ये बयान किया था तकदीर के मसले के अंदर, कि एक आदमी अल्लाह के नबी के पास आया आकर कहा कि अल्लाह जो चाहे और आप जो चाहे वही हो सकता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अजअलतनी लिल्लाहि निद्दा, क्या तूने अल्लाह के साथ मुझे भी शरीक ठहरा दिया। तो ये मत कहो कि अल्लाह जो चाहता है और आप जो चाहते हैं हो सकता है। हम कितने आज कॉमन हमारी बातों के अंदर हम कहते हैं अगर आप चाहें तो हो सकता है ना, कहते हैं ना हम लोग, ये कॉमन कहते हैं ये वर्ड। अल्लाह के नबी ने बेजारगी का इजहार किया और कहा कि ये मत कहो, ऐसा कहो कि अल्लाह चाहे फिर सुम्मा, वहां पर कहा तुम, अगर फिर आप, तो अल्लाह के साथ कंपेयर नहीं करना है। तो ये भी जो है शिर्क। अगर कोई आदमी जो है रियाकारी करता है, इसको भी शिर्क असगर ताबीर किया गया। कहा कि इन्ना अख़फ़फ़ मा अख़ाफ़ु अलैकुम अश्शिर्कुल असग़र, मैं जिस चीज़ से तुमसे ज़्यादा डरता हूँ, सहाबा किराम से अल्लाह के नबी ने फरमाया तुमसे सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का मुझे खौफ है तुम्हारे बारे में वो है शिर्क असगर। ये असगर का मतलब क्या है, छोटा शिर्क। ये बड़ा शिर्क और छोटा शिर्क, लेकिन बड़े शिर्क और छोटे शिर्क में क्या फ़र्क मैंने बतलाया कि ये मिल्लत से खारिज हो जाता है, इस्लाम से खारिज हो जाता है, लेकिन ये इस्लाम से खारिज नहीं होता इसके। और उसकी दूसरी मिसाल रियाकारी है, दिखावा है। तीसरा, अल्लाह के नबी ने फरमाया मन हलफ बिशैइन दून अल्लाह तआला फ़क़द अशरक, जो शख्स ने अल्लाह के सिवा किसी और की कसम खाई उसने शिर्क किया। तो ये भी जो है एक उसकी एक मिसाल है। तो मेरे भाइयों, शिर्क असगर और अकबर में जो है क्या फ़र्क है, दोनों में एक फ़र्क है कि शिर्क असगर अकबर का मुर्तकिब वो दुनिया में दिन इस्लाम से खारिज हो जाता है और आखिरत में बगैर तौबा के मर जाए तो हमेशा हमें जहन्नम में रहेगा। अलबत्ता शिर्क असगर का मुर्तकिब ना तो दुनिया में इस्लाम से खारिज होता है और ना आखिरत में हमेशा हमें जहन्नम में वो नहीं रहेगा। नेज़ शिर्क अकबर से जो है तमाम के तमाम आमाल उसके बर्बाद हो जाते हैं, जबकि शिर्क असगर से वही अमल उसका बर्बाद होता है जिसके अंदर उसने शिर्क असगर किया। मिसाल के तौर पर सदका करते हुए उसके दिल के अंदर रियाकारी आ गई तो गुनाह है, शिर्क है, क्योंकि उसने रियाकारी की, जिसकी वजह से उसका वो अमल बर्बाद हो जाता है। सिर्फ बर्बाद नहीं, उसकी वजह से कल क़यामत के दिन आखिरत में उसको अजाब भी होगा मेरे भाइयों। तो ये है कि एक यहाँ पर मसला ये है कि क्या शिर्क अकबर की तरह बगैर तौबा के क्या शिर्क असगर माफ़ हो सकता? नहीं, इसके लिए भी तौबा की ज़रूरत है। इसके लिए तौबा करना पड़ेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि हम इसके बाद कभी शिर्क नहीं करेंगे। और इसी तरह आखिरी जो चीज़ है वो है शिर्क ख़फ़ी। ये जो शिर्क ख़फ़ी है, ख़फ़ी कहते हैं बहुत ही पोशीदा शिर्क, बहुत ही शिर्क जो ऐसा है जो पोशीदा है, अंदर छुप कर है, बैठा हुआ, यानी बहुत ही पोशीदा। इसीलिए बाज़ अहले इल्म ने जो है इसको और इसको एक ही जगह
پر شامل کیا شرک خفی کو۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال، کیا میں تمہیں اس چیز کے بارے میں نہ بتا دوں جس کا تمہارے بارے میں مجھے مسیح دجال سے زیادہ خوف ہے، یعنی دجال سے بھی زیادہ تمہیں جس بات کا خوف ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا بلا قلنا بلا، کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا الشرک الخفی، یعنی شرک خفی ہے، یعنی پوشیدہ شرک ہے، چھپا ہوا شرک ہے۔ اور اللہ کے نبی نے اس کی مثال دے کر کہا ان یقوم الرجل یصلی فیزین صلاته لما یرى من نظر رجل، کہا کہ شرک خفی یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور کسی کی نگاہوں کو اپنی طرف متوجہ پا کر اپنی نماز کو خوبصورت بنانے لگے، یعنی کوئی اس کو دیکھ رہا ہے تو اس کے دل کے اندر نمازی میں خیال آ گیا کہ مجھے اچھی پڑھنا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے۔ یہ شرک خفی ہے جو اس کے دل کے اندر آ گیا۔ اسی لیے کہا گیا کہ جو منافقوں کا شرک تھا، منافقوں کا جو شرک تھا وہ شرک خفی، یعنی اندر جو چھپایا ہوا تھا، یہ شرک اکبر بھی ہو سکتا ہے، شرک اکبر بھی شرک خفی ہو سکتا ہے، کیونکہ جو منافق جو دل کے اندر چھپائے تھے کبھی ظاہر نہیں کرتے تھے اپنے اس کفر کو ظاہر نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتے کہ ہم مسلمان، وہاں جا کر کہتے کہ ہم جو ہے کافروں کے ساتھ ہیں۔ تو معزز سامعین، ان تین شرک یعنی جو اقسام ہیں، چاہے توحید کے اقسام ہو، شرک کے اقسام ہو، اس کو جو ہے ہم نے جو ہے مثالوں کے ذریعے سے، کتاب و سنت کے نصوص کے ذریعے سے جاننے کی کوشش کی ہے۔ یہاں پر آخری چیز یہ ہے کہ اگر آدمی شرک سے، ان دونوں شرک سے، جو آخری شرک ہے، ان دونوں شرک سے اگر کوئی آدمی بچنا چاہتا ہے تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتلائی اور کہا کہ میری امت کے اندر یہ جو شرک آئے گا نا، یہ چونٹی کے چلنے سے بھی جو آہستہ آواز ہے، اتنا ڈینجر طریقے سے یہ شرک میرے امت کے لوگوں کے دلوں میں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جو خیر کا کام کرنے والے ہیں، جو نیکی کا کام کرنے والے ہیں، رفاہی کام کرنے والے ہیں، سوشل کام کرنے والے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہم کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن ہمارے دلوں کے اندر یہ ریاکاری جو ہے، یہ دکھاوا یا یہ جو شرک خفی ہے، وہ بہت ہی ایزیلی آ سکتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا چونٹی کے چلنے کی جو آواز ہے اس کو سن پاتے ہیں ہم لوگ؟ نہیں سن پاتے، اس سے بھی آہستہ طریقے سے شرک داخل ہو جائے گا۔ پھر صحابہ کرام نے فرمایا اے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس شرک سے جو ہے کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی اور کہا کہ آپ یہ دعا پڑھو اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلم۔ یہ دعا پڑھیں کہ اے اللہ، جانتے ہوئے ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور ہم اس چیز سے بھی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم انجانے طور پر بھی شرک میں مبتلا ہو جائیں۔ یہ دعا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام چیزوں کا، جو عقیدے کی باریک باریک چیزیں اللہ تعالیٰ اس کا علم ہمیں حاصل کرنے کی توفیق دے، اور اسی طرح اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے جو بھی ہمیں علم حاصل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں عملی جامہ پہنانے کی بھی توفیق دے۔ معزز سامعین، آخری ایک حدیث بتا کر اپنی بات کو انشاءاللہ ختم کروں گا، وہ ہے کہ نماز کے تعلق سے ہم نے بہت ساری باتیں آخری درس میں بھی سنی تھی۔ میرے بھائیو، نماز یہ جو ہے مومن کا شعار ہے، مومن کی نشانی ہے، اور ایک مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، اللہ رب العالمین کے بہت ہی زیادہ وہ نافرمان لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیو مسجدوں کو آباد کرے، نمازوں کی پابندی کریں، خصوصاً 5 وقتہ جو نمازیں ہیں، نماز فجر، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز فجر کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے پروٹیکشن میں وہ آ جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ آج کتنے حادثات ہمارے سامنے ہوتے ہیں، آدمی کی سڈنلی ڈیتھ ہو گئی اور لوگ امید کرتے ہیں کہ کاش زندہ ہوتا تو کچھ نیک اعمال کر لیتا۔ میرے بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال میں سبقت کریں، اللہ کی حفاظت میں آئیں، شیطان کی حفاظت میں نہ جائیں۔ فجر کی خصوصی طور پر اگر کوئی شخص فجر کی نماز کی پابندی کرتا ہے تو دوسری نمازوں کو پڑھنا اس کے لیے بدرجہ اولا آسان ہو جاتا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا۔ میرے بھائیو، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر کوئی آدمی جماعت چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہوتی ہی نہیں۔ انہوں نے کہا گرچہ کہ وہ دل میں تسلی کر لے کہ ہاں میں نے آج نماز پڑھ لی، دل میں اس کے تسلی ہو جائے۔ میرے بھائیو، جو مسجد جہاں پر صحیح عقیدے کی مسجد ہے وہاں پر آئیں، جہاں پر آپ کو قریب ہے وہاں آ کر آپ نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ ایک حدیث آپ کو بتاتا ہوں، کتنی پیاری حدیث اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ انہوں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی، یقول آپ کہہ رہے تھے ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5 مرات، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ایک شخص ہے، اس کے گھر کے سامنے سے ایک نہر بہتی ہو، ایک ندی بہتی ہو، جہاں پر وہ دن میں 5 مرتبہ نہاتا ہو، 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما تقول، آپ کیا کہتے ہو، کہ ذالک یبقی من درنہ، کیا اس کے جسم کے اوپر کوئی گندگی، میل کچیل گندگی اس کے جسم پر باقی رہے گی؟ کیا باقی رہے گی اس کی؟ اگر ایک ہی مرتبہ روزانہ دن میں نہاتا ہے کوئی تو اس کا جسم پاک و صاف رہتا ہے، لیکن اگر کسی کے گھر کے سامنے سے پاک صاف و شفاف نہر جاتی ہو، 5 مرتبہ وہ دن میں نہاتا ہو، تو اس کے جسم کے پر کوئی میل و کچیل گندگی باقی نہیں رہتی۔ آپ نے سوال کیا تو صحابہ کرام نے فرمایا قالوا لا یبقی من درنہ شیئا، اے اللہ کے نبی ایسے شخص کے اوپر کوئی گندگی، میل و کچیل باقی نہیں رہتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا، کہ یہی جو ہے 5 نمازوں کی مثال ہے۔ ایک بندہ چل کر آتا ہے مسجد کی طرف، اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اس کے گناہ گر جاتے ہیں، پھر آ کر وضو کرتا ہے تو وضو کے پانی کے قطرات سے جو ہے اس کے گناہ اللہ رب العالمین گرا دیتا ہے۔ یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا جو آپ کے انگلیوں سے جو آخری قطرہ گرتا ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو گرا دیتا ہے، چھڑ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا یہی جو ہے 5 نمازوں کی مثال ہے، کہ اگر کوئی آدمی 5 نمازوں کی پابندی کرے تو اللہ رب العالمین اس کے جسم سے جو ہے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے جو بھی احکام ہیں، جو بھی ارکان ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سیئات کو، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ جو بھی بیمار ہیں معاشرے اور سماج کے اندر، اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اے اللہ تو امت مسلمہ کی مدد فرما، جہاں پر بھی مظلوم مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ تو اپنے فضل و کرم سے ان کی مدد فرما۔ جہاں پر مسلمان مشکلات میں ہیں اللہ تو ان کی مدد فرما۔ اے اللہ جو بھی مسلمان انڈیویجول انفرادی طور پر پریشان ہیں، بیمار ہیں، غم و فکر میں مبتلا ہیں، اللہ تو ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ان کے لیے خوشگوار زندگی دنیا اور آخرت میں عطا کر دے۔ اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی سے نواز۔ آمین وجزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم وصلی اللہ علی النبی سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔